رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله فوز الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. سورہ مبارکہ اسراء کی یہ آیت کریمہ ہے جسے آج کی تقریر کا عنوان قرار دیا گیا ہے. اس مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اس مقام پر اللہ نے دو حکم بیان کیے ہیں، اپنے بندوں سے دو باتوں کا مطالبہ کیا ہے. ایک بات یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ حصر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. صرف اور صرف عبادت اللہ کی ہوتی، معبود اس کے علاوہ کوئی نہیں. اپنی عبادت کے بعد اس نے جو قانون اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے وہ ہے کہ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. بس اسی ایک کلمے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو. اس لیے کہ ہر آدمی جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس کے اوپر ایک ماں کا احسان ہے اور ایک باپ کا احسان. ہر دنیا میں آنے والا ظاہر ہے کہ ہر آنے والا وہ نہیں ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے اور معجزے سے پیدا کیا، مثلا جناب آدم یا جناب حوا، بلکہ نظام قدرت یہ ہے کہ ہر آنے والا ماں کے ذریعے سے اس کائنات میں آیا ہے اور باپ کے ذریعے سے اس کائنات میں آیا ہے. لہذا قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اور نیکی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. آداب بیان کیے ہیں قرآن مجید نے کہ ماں باپ کے ساتھ تمہیں کیسا برتاؤ کرنا. یہاں تک حکم دیا کہ ولا تقل لهما اف،
ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ اف جانتے ہیں کیا ہے؟ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ اف عربی کا لفظ ہے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کلمہ اف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو علم اللہ، اگر اللہ کے علم میں کوئی اور کلمہ ہوتا جو اف سے بھی چھوٹا ہوتا والدین کے سلسلے میں، تو اللہ اسے بھی بیان کرتا، اللہ اسے بیان کرتا۔ یعنی ذرہ برابر بھی تمہارے وجود سے یہ ظاہر نہ ہو کہ تم ماں باپ کو کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہو، ان کی اذیت کا سبب بن رہے ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ اف سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ کو استعمال کرتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اف نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ اف سے بھی اگر کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو خدا کہتا کہ وہ برتاؤ بھی ماں باپ کے ساتھ نہ کرو۔ عزیزو، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ اولاد کے آنکھ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کوئی ایسا کلمہ کہے جس سے ماں باپ ناراض ہو جائے۔ اگر ماں باپ کے سامنے اف کیا تو یہ آنکھ کا سب سے کم درجہ ہے، لیکن انسان اولاد جو ہے وہ آنکھ ہو جائے۔ اگر ماں باپ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے انسان اور ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو وہ تو آنکھ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن آنکھ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ماں باپ کی توہین کرے، ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، بلکہ چھوٹا سا کلمہ اف جو قرآن مجید نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اف بھی تم نے ماں باپ کے سامنے کہہ دیا تو تمہارے آنکھ ہونے کے لیے کہا۔ البتہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ماں باپ جو کہیں آپ وہ کر دیں۔ یہ ایک نقطہ ہے، اسے ذہن میں رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو باپ کہہ دے اور جو ماں کہہ دیں وہ آپ کو کرنا ہے۔ نہیں، ممکن ہے کوئی بات ایسی کہہ رہے ہوں جو شریعت کے خلاف ہو تو اسے آپ کو انجام نہیں دینا۔ کوئی بات ایسی کہہ رہے ہوں جو عقل کے خلاف ہے، خود ان کی مصلحت کے خلاف ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنا یہ واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ بات نہ ماننا جو دین کے خلاف ہے مثلا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے ساتھ تم نیکی کرتے رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ فرزند رسول، آپ بہترین اعمال میرے لیے بیان کریں۔ بہترین اعمال کیا ہیں اسلام میں کہ جو میں انجام دوں تاکہ اللہ کے بہترین بندوں میں ہمارا شمار ہو۔ بہت اچھا سوال تھا۔ آپ کے ذہن میں بھی شاید یہ سوال ہو کہ ہم کو بہترین باتیں بتائی جائیں، بہترین کام بتائے جائیں جو ہم انجام دیں تاکہ بہترین لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ جیسا کہ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں جب پیغمبر خدا نے ماہ رمضان کی فضیلت بیان فرمائی اور ماہ رمضان کے فضائل بیان فرمائے تو مولا کائنات نے ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں، اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہتر عمل کون سا، سب سے اچھا عمل کیا ہے ماہ رمضان میں؟ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا عمل ہے کہ انسان خدا کی نافرمانی۔ اس مہینے میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے کو حرام کاموں سے بچائے، انسان اپنے کو گناہ سے بچائے۔ تو اب آنے والا پوچھ رہا ہے امام کی خدمت میں، مولا بتائیے کہ سب سے اچھے اعمال کیا ہے، بہترین اعمال کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ بہترین اعمال معلوم کرنا چاہتے ہو تو 3 اعمال ہیں جو بہترین اعمال۔ مولا بتائیے؟ کہا سب سے پہلا عمل الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پر، نماز وقت پر ادا، اول وقت پہ نماز پڑھی جائے، اس کی بہت زیادہ تاکید۔
وہ نماز جو اول وقت پڑھی جاتی ہے، یہ نماز جو ہے خدا کی بارگاہ میں خود یہ نماز دعا کرتی ہے کہ پروردگار اس مصلی نے، اس نمازی نے مجھے اہمیت دی ہے، سارے کاموں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، سارے کاموں کو اس نے ترک کر دیا ہے، پروردگار عالم اس نے مجھے عزت دی ہے، خدایا تو اسے عزت۔ امام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا۔ ہم اور آپ بھی اپنی روٹین اور اپنی زندگی میں اس بات کو شامل کر لیں۔ البتہ سخت ہے، مشکل ہے، کہنا آسان ہے، لیکن انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مثلا نماز کا وقت ہو گیا، ٹیلی فون کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، موبائل کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، کیسے اول وقت نماز پڑھیں؟ یعنی مشکل ہے انسان کے لیے، اتنی ہمت پیدا ہو جائے، اتنی جرات پیدا ہو جائے کہ جناب معاف کیجئے گا بھائی، نماز کا اول وقت ہے، ہم نماز پڑھ لیں، اس کے بعد بات ہو۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہے۔ دکان کھلی ہوئی ہے ہماری، کسٹمر کے آنے کا ٹائم ہے بھائی، وہی موقع ہے کہ جب ہماری دکان جو ہے وہ خوب چلے گی اور نماز کا وقت ہو گیا، یہی ہمارا امتحان ہوگا۔ ہم اپنی عادت ڈالیں الصلاۃ لوقتہا، نماز جو ہے وہ اول وقت پڑھی جائے۔ خود امام کے سامنے کسی نے آ کے بیان کیا کہ مولا ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں آپ کے چاہنے والے جو ہے وہ بہت پائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ پوری بستی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے آپ کے چاہنے والوں سے، اور آپ کے شیعوں سے پورا علاقہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے جو شیعہ جن کو تم کہہ رہے ہو ہمارے چاہنے والے جو ہیں، جو ہمارا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بتاؤ کہ وہ نماز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ جب اول وقت نماز کا ہوتا ہے تو ان کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ اول وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہا مولا وہ اول وقت تو نماز کی پابندی نہیں کرتے، یا پھر کیسے ہمارے شیعہ؟ لہٰذا جو نماز اول وقت بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ 3 اعمال ہیں جو سب سے بہتر اعمال ہیں، جو بہترین اعمال ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد انسان بہترین لوگوں میں شمار اس کا ہوگا۔ الصلاۃ لوقتہا، ان میں سے ایک ہے اول وقت نماز پڑھنا، وقت کے اوپر نماز پڑھنا۔ دوسرے وہ بر الوالدین، جو آج میری تقریر کا عنوان ہے، وہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور تیسرے امام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد۔ راہ خدا میں جہاد کے معنی کیا ہے؟ ایک جہاد کے معنی تو بہت مشہور ہے جو ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں، جیسے جہاد کے معنی، جہاد کا لفظ ہم سنتے ہیں کہ جہاد یعنی اگر اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہو تو انسان جو ہے وہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں اسلحہ لے کر پہنچ جائے، ایک معنی وہ ہے۔ لیکن یہ چھٹے امام کا دور ہے، چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ امام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرا بہترین عمل یہ ہے کہ راہ خدا میں جہاد کیا جائے، یعنی راہ خدا میں انسان سہمتیں برداشت کرے۔ ایک معنی وہ ہے کہ میدان میں چلا جائے، لیکن چھٹے امام کا زمانہ ہے، کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان راہ خدا میں زحمتیں برداشت کرے، راہ خدا میں صعوبتیں برداشت کرے، یعنی دین خدا کی تبلیغ کرے، دین خدا کو رائج کرے اپنے سماج میں، دین خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں زحمت کرے۔ جہاد راہ خدا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے، مال سے بھی جہاد کرنا ہے، جان سے بھی جہاد کرنا ہے۔ ہر آدمی اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے ہم سے کیا مطلب ہے، یہ مجلسیں کیسے ہوں گی، یہ جماعت کیسے چلے گی، یہ امام بارگاہ میں مجلسیں کیسے منعقد ہوں گی، یہ پیغام اسلام اور درس قرآن کیسے ہوگا؟ عزیزو، اس کے لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فریضے کے اوپر عمل کرے، جس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں جہاد کرنا، خدا کی راہ میں زحمتیں برداشت کرنا۔ یہ دین خدا ایسے ہی آگے نہیں بڑھا ہے، اور ایسے ہی آگے نہیں بڑھ رہا ہے کہ ہم گھروں میں چین سے سکون سے سوتے رہیں اور دین خدا جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے۔ نہیں عزیزو، اس کے لیے راہ خدا میں جہاد کرنا ہوگا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ یہ 3 کام ہے جو بہترین کام ہیں، نماز اول وقت، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا
اور جہاد فی سبیل اللہ. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا بر الوالدین. امام نے اس کے بعد فرمایا کہ چاہے ماں باپ زندہ ہو، یہ دوسری روایت ہے، فرمایا انسان کے لیے کون سی بات مانے ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرے. اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، چاہے ماں باپ زندہ ہو یا ماں باپ اس دنیا سے جا چکے. مولا کیا نیکی کرے ان کے ساتھ؟ فرمایا یصلی عنہما، ان دونوں کی طرف سے نماز پڑھے، وَيَتَصَدَّقْ عَنْهُمَا، اور ان دونوں کی طرف سے صدقہ دے، وَيَصُومُ عَنْهُمَا، اور ان دونوں کی طرف سے روزے رکھے، وَيَحُجُّ عَنْهُمَا، اور ان دونوں کی طرف سے حج بجا لائے. خود شریعت نے وہ ذمہ داریاں بیان کی ہے اولاد کے سلسلے میں. اولاد جو ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے معنی کیا ہے؟ اچھا برتاؤ کرنے کے معنی ہے جب تک دنیا میں ہے وہ ان کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو، ان کے ساتھ اچھائیاں کرتے رہو، ان کی ضروریات کو پورا کرتے رہو. یہ انتظار میں نہ رہو کہ ماں جو ہے جب اس کو کوئی ضرورت ہو تو وہ ہم سے کہے، اور باپ کو جب کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہم سے کہے گا نہیں. اور دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی نمازیں جو قضا ہیں ان کو بجا لائے، روزے قضا ہیں وہ بجا لائے. خود نہیں پڑھ سکتے ہیں دوسروں سے پڑھوائیے، ان کی طرف سے حج کروائیے، ان کی طرف سے صدقات دیں. دو حق ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں کہا اولاد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر باپ کے حق کو ادا کرنا ہے اور ماں کے حق کو ادا کرنا ہے، ایک تو یہ کہ ان کے لیے استغفار کرتے رہو، خدا سے یہ دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان کے اوپر رحمت نازل فرما، ان کے اوپر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے دنیا میں ہمارے اوپر رحم کیا. ان کے لیے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، ان کے لیے کار خیر کرتے رہے. جو بھی آپ نیک کام کرتے ہیں، مثلا تلاوت قرآن کرتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیجئے کہ اس ثواب میں مثلا میرے ماں باپ جو ہے وہ شامل، آپ دوسروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ماں باپ کو بھی شامل کر. آپ مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہیں، حدیث اہل بیت کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نیت کر لیجئے کہ اس ثواب میں ہمارے ماں باپ جو ہے وہ شریک ہیں. آپ کوئی کار خیر کہیں کرنا چاہتے ہیں، اس میں ماں باپ کی نیت کر لیجیے، کون سی بڑی بات ہے، نیت کرنے میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ نیت کر لیں گے، پروردگار عالم کے ثواب میں ان کو بھی شریک کر دیں. علماء میں سے ایک بزرگ تھے اور بڑے عالم دین، آپ نام جانتے ہیں، مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے سلسلے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کے والد نے خواب میں آ کر کسی بزرگ کو، کسی بڑے عالم کو، ان سے آ کے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے سے خوش نہیں ہوں. اتنے بڑے عالم خوش نہیں ہے؟ علامہ طباطبائی سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ کے والد کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں آ کے کہ عالم برزخ سے کہ میں تم سے خوش نہیں ہوں. کہا کیوں؟ آپ نے پوچھا؟ کہا ہاں میں نے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کتاب لکھ رہا ہے تفسیر المیزان، اس ثواب میں انہوں نے مجھے شریک نہیں کیا، جبکہ اس سے پہلے جو وہ کام کرتے تھے اس میں مجھے شریک کرتے تھے، مگر جو تفسیر المیزان لکھ رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، اس میں انہوں نے مجھے ثواب میں شریک نہیں کیا. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ تمہارا خواب سچا ہے، واقعی میں ہر نیک کام جو کرتا تھا اس میں شریک کرتا تھا، مگر جو میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی ہے تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ کوئی ایسا بڑا عمل ہم سے ہو جائے گا، کوئی ایسی کتاب میں لکھ ڈالوں گا کہ جو خدا کو اتنی پسند آ جائے گی. واقعی میں نے ان کے لیے نیت نہیں کی تھی، اب میں نیت کرتا ہوں کہ وہ میرے ثواب میں شریک. کیا مانی؟ یعنی انسان اگر چاہے تو اپنے ماں باپ کو اپنے کار خیر میں شریک کر سکتا ہے، بلکہ شریک کرنا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو، نیکی کرتے رہو، خدا کے نزدیک خود تمہارا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا. خدا کے نزدیک خود تمہارا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا اگر ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. پیغمبر کی نظر میں، امام کی نظر میں، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نگاہ میں، چونکہ روایات ہیں. ایک شخص آیا، اس نے امام سے کہا کہ مولا میرا بیٹا جو ہے وہ، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت میرا مطیع اور فرما بردار ہے. مولا میرا بیٹا جو ہے بہت لائق دار ہے، بہت مطیع ہے، فرما بردار ہے، میری بات مانتا ہے، میری بات سنتا ہے. چھٹے امام نے فرمایا
کہ تمہارے بیٹے اسماعیل سے مجھے محبت تھی، لیکن اب جب تم نے اس کی یہ خوبی بیان کر دی ہے تو اور میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گی، اس اولاد کی محبت امام زمانہ کے دل میں، امام زمانہ اس سے محبت کرے گی۔ اس کے بعد چھٹے امام نے فرمایا کہ ابھی تک میں تمہارے بیٹے اسماعیل سے تو محبت کرتا تھا اور اسے چاہتا تھا، لیکن اب اور اس کا احترام میرے دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ پھر چھٹے امام نے ایک روایت میں چھٹے امام نے فرمایا کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی رضائی بہن آئی، رضائی بہن آئی، پیغمبر نے ان کا بڑا پرجوش استقبال کیا۔ ان کے لیے پیغمبر نے اپنی ابا جو ہے وہ بچھا دی۔ جب وہ آئی پیغمبر کے یہاں تو پیغمبر نے اپنی ابا اتاری اپنے دوست سے، ان کے سامنے بچھا دی کہ آپ اس پر بیٹھیے۔ وہ اس پر بیٹھ گئی۔ پیغمبر نے بہت ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کی، ان سے بات چیت کی، اور پھر اس کے بعد وہ چلی گئی۔ پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے ان کے ساتھ اتنا احترام کیا، اپنی ابا آپ نے بچھا دی؟ اس کے بعد ان کا رضائی بھائی پیغمبر کا آیا، پیغمبر نے اس کا بھی احترام کیا، لیکن اتنا پرجوش استقبال جو ہے وہ پیغمبر نے اپنے رضائی بھائی کا نہیں کیا جتنا اس بہن کا کیا تھا۔ لوگوں نے سبب پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے نے ان کے ساتھ تو ایسا برتاؤ کیا، یہ بھی آپ کی رضائی بہن ہے، وہ آپ کے رضائی بھائی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ زیادہ مہربانی کی، ان کا زیادہ احترام کیا، ان کو زیادہ عزت دی، ان کو اتنی عزت نہیں دی، آپ نے احترام کیا مگر ان کو زیادہ عزت دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ پیغمبر ہیں، ایک ایک بات لوگ نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، چونکہ ہسٹری بن رہی ہے، تاریخ بن رہی ہے، سیرت بن رہی ہے، قیامت تک نبی کی سیرت کو رہنا ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا میں نے اپنی رضائی بہن کا زیادہ احترام اس لیے کیا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ نیکیاں کرتی تھی، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ اچھائیاں کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کا احترام۔ اس کے معنی ہے کہ اولاد اولاد میں بھی فرق ہے۔ 4 بیٹے ہیں، اگر وہ بیٹا جو ماں باپ کی بات کو زیادہ مانتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، امام کی نگاہ میں زیادہ عزیز ہے۔ پیغمبر اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار مختلف مقامات پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھائیاں کرو، چاہے ماں باپ زندہ ہو یا اس دنیا سے چلے گئے ہوں۔ آقِ والدین کے سلسلے میں تو آپ نے سنائی، آقِ والدین کی سزا کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب تک زندہ ہے اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ آنکھ ہو گئے، لیکن مرنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، نہ راضی ہونے کا نہ ناراض ہونے کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں عزیزو، روایت میں ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دنیا میں راضی تھے، لیکن جب دنیا سے چلے گئے اور اولاد نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا، اپنے باپ کو بھلا دیا، جو حقوق تھے نہیں ادا کیا، ان کے ساتھ کار خیر نہیں کیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ماں باپ راضی تھے، مرنے کے بعد جو ہے یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ اولاد جو ہے وہ آپ، اور اس کے برعکس بھی ہے کہ خدا نہ کردہ ماں باپ اولاد سے ناراض تھے، اولاد جو ہے وہ آگ تھی، لیکن ماں باپ جب اس دنیا سے چلے گئے، بیٹے نے ان کے ساتھ اتنے کار خیر کیے، اتنی اچھائیاں کی، اتنی نیکیاں کی کہ وہ والدین راضی ہو گئے۔ لہٰذا عزیزو، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور تاکہ معلوم ہو کہ یہ روزے کا اثر ہماری زندگی کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے، شب قدر ابھی گزری ہے، اور یہ عشرہ جو ہے بڑا قیمتی عشرہ ہے۔ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ میں ہے کہ پیغمبر خدا ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا تھا، اس عشرے میں پیغمبر خدا رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، رات بھر خدا کی بندگی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ بڑی اہم شب ہے۔ ان کو معلوم ہو کہ ہم ماہ رمضان اور شب قدر، تلاوت قرآن اور مجلسیں اور روزے، ان سب کا اثر ہمارے کردار کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہمارا طور طریقہ دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خاص کر کے ماں باپ کے ساتھ
اچھائیاں ہوں، نیکیاں ہوں، کہ وہ تعلیمات ہیں جو اہل بیت اطہار نے ہمارے لیے بیان کی ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ عزیزو، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کو بھوک کا بھی احساس ہوگا، آپ کو پیاس کا بھی احساس ہوگا، لیکن آپ 12 گھنٹے کے بعد 13 گھنٹے کے بعد آپ کے سامنے دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، آپ افطار کرتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، لیکن افطار کے وقت کیا آپ کا دل کربلا کی طرف نہیں جاتا؟ افطار کے وقت کیا آپ کو حسین کے چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے یاد نہیں؟ پرسکون ماحول میں روزہ افطار کر لینا بہت آسان، گھر کے تمام اعزاء اقارب صحیح و سالم بیٹھے ہوں، باپ خیریت سے ہو، ماں خیریت سے ہو، اولاد خیریت سے ہو، بچے خیریت سے ہو، گھر میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر افطار کرنا اور ہے، لیکن عزاداروں کربلا میں بھوک و پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا، یہ آل محمد کا کارنامہ ہے۔ ارے کون سوچ سکتا تھا کہ حسین کی اس لاڈلی بچی کے اوپر کیا گزر گئی، وہ بچی جو 3 دن کی بھوکی بھی ہے، وہ بچی جو 3 دن کی پیاسی بھی ہے، اور جانتی ہے کہ اس کا بابا مقتل میں گیا ہے، اور جو بھی صبح سے مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ بچی خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی کہ اس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ جیسے بابا کی سواری واپس آئی ہے، جیسے بابا کا ذوالجناح واپس آیا ہے۔ جیسی بچی کے کان میں بابا کے ذوالجناح کی آواز آئی، بچی دوڑ کر آگے بڑھی، ذوالجناح کو دیکھا، کہا ہے میرے بابا کے ذوالجناح، میں سمجھ گئی کہ میرا بابا مارا گیا، اس لیے کہ زین ڈھلی ہوئی ہے، پیشانی پر سوار کا خون ہے۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میں سمجھ گئی کہ میرا بابا شہید ہو گیا، میرا بابا قتل کر دیا گیا، مگر اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو وقت ذبح پانی ملا یا نہیں۔ ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں کہا، سکینہ، تمہارا بابا زیر خنجر بھی پیاسا رہا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد، ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے موجود ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو ناموں اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ یا اللہ دین اسلام کو ہمیں پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔